نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں کہ جن کو آئیڈیل بنانے کا، نمونہ بنانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو ہم نے تم کو رسول تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، اس کی سیرت میں، اس کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے، ہم نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں اور آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ اور آخری نبی ماننا یہ ہمارے فرائض میں سے، یہ ہمارے عقیدے میں سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم میں اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم یعنی جہاں پر مہر لگ جاتی ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت بھی تھی۔ آخری نبی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جیسی کوئی دیوار بنائی جا رہی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اب اس کے بعد کوئی جگہ خالی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ایسے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے، ورنہ دنیا میں ایسے فتنے آتے ہیں صرف اس لفظ کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں تھے، بس نبی تھے۔ 20 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اللہ کے نبی کے بعد۔ اللہ کے نبی کے حیات میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ جہاں مردوں نے دعویٰ کیا وہاں عورتوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس مرض کو اپنے حیات میں ہی ختم کر دیا اور جڑ سے ختم کر دیا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بات ہی ختم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے حیات میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اللہ کو بھیجنا ہوتا میرے بعد کسی کو نبی بنا کر کے وہ حضرت عمر کو بھیجتے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں، وہ میرے صحابی، بات ختم ہے۔
اب اگر اس کے بعد بھی کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو قتل کر دو جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہاں تک حکم ہے، یہ نہیں کہ چلو چھوڑ دو اس کو اسی حالت پر چھوڑ دو، نہیں، اس لیے کہ پورا دار و مدار ہی ختم نبوت پر ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر جو بڑے بڑے مدارس ہیں دارالعلوم جیسے، وہاں پر تحفظ ختم نبوت کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں اللہ کی نبی کی نبوت کی حفاظت کے لیے دلائل کے ساتھ مستقل مناظرے ہوتے ہیں، اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ غلام احمد نے کہا میں بھی نبی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے تقاریر میں آتا ہے، کہنے میرا نام تو احمد ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر یہ پوچھا حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر یہ غلام کیا چیز ہے سامنے، غلام احمد، یہ غلام کیا چیز ہے؟ کہنے کہ وہ تو ویسے ہی لگا لیا میں نے۔ چلو اچھی بات، اگر ایسی بات ہے تو میں اللہ ہوں۔ لو جی، تو اگر نبی ہے تو میں اللہ ہوں۔ کہنے وہ کیسے؟ عطا اللہ۔ پھر آپ کا نام تو عطا اللہ ہے، عطا تو میں نے ویسے ہی لگا لیا ہے، باقی اللہ ہوں میں۔ اب میرے سے پوچھ میں نے تجھ کو نبی بنایا کہ نہیں، اب میرے سے پوچھ، میں بتاؤں گا تو نبی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، غلام احمد نے اپنے آپ کو بنا لیا نبی، احمد نام سے لے کر کے سامنے اللہ نے ایسے لوگوں ایسے انسان کو کھڑا کیا کہ اس کا وہی توڑ دیا کہ اگر تو نبی ہے تو میں اللہ ہوں، تو احمد ہے تو میں اللہ ہوں۔ لو جی، کہا جائے گا میں نے ویسی لگا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، یہ فتنے اٹھتے رہیں گے، فتنے شکیلیت ابھی مہاراشٹر میں چل رہا ہے، زوروں پر ہے۔ بنگلور میں بھی اس کی تنظیمیں یعنی اس کی آفیسیں کھل رہی ہیں، دوسرے اسٹیٹ میں کھل رہی ہیں، لوگ اس پر ایمان لے آ رہے ہیں، اور تعجب اس بات کا ہے کہ ہمارے جماعت کے ساتھی لا رہے ہیں ایمان اس پر۔ اس لیے کہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، یا وہ ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ اسے مان لیں گے آپ۔ آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ دجال اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کرے گا۔ لو جی، دجال ایک آنکھ ہوگی اس کی، ایک آنکھ، دو آنکھ بھی نہیں ہوں گی، ایک ہی آنکھ ہوگی، پھر بھی اپنے آپ کو نبی بنا کر کے پیش کرے گا وہ۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر ظاہری عیب بھی نہیں دیتے، مطلب اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، یا زبان اس طرح کی چیزوں کوئی یا اور کوئی عیب جو ظاہر میں ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبی بھی نہیں بناتے۔ لیکن اس کے باوجود دجال کانا ہوگا، کانا دجال، اینٹی کرسٹ، پھر بھی لوگ اس کو مانیں گے کہ تو نبی ہے۔ بھائی کچھ تو ہوگا اس کے پاس کمال۔ یہ قرب قیامت میں فتنے آئیں گے، ابھی فتنے شکیل ہے زوروں پر، اپنے لوگ جا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ مرزا قادیانی بول کر کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں لوگ، اپنے لوگ جا رہے ہیں، چلو کوئی الگ سے آگے نہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اے بھائی ہم بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن ان کو تو آ کر کے 1400 سال ہو گئے، اب کوئی نیا نبی اور بھی تو آنا چاہیے، کوئی نیا نبی آنا چاہیے۔
تو اس لیے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ وہ کوئی ایسی کوئی نہیں، کوئی ان کے پاس ہوتی ہے چیز دکھانے کی، وہ سامنے والا اس میں گول کر دیتے اس کے اندر اسے۔ اس لیے ہمارا جو سب سے بڑا عقیدہ ہے آخری نبی، ہمیں اللہ کے نبی کو نبی بھی ماننا ہے، رسول بھی ماننا ہے، آخری نبی بھی ماننا ہے۔ آخری نبی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آخری ہے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ کلمہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح سے جو بھی نبی جڑتا چلا گیا کلمے کے ساتھ وہ نام جڑتا چلا گیا۔ آخر میں اللہ کے نبی کا نام جڑا اور اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا دیا۔ اب اس کے بعد کوئی کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں۔ یہ ختم نبوت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ابدال پیدا کریں گے، کتب پیدا کریں گے، ولی پیدا کریں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ایک نبی آئیں گے صرف، اللہ کے نبی کے بعد صرف ایک نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی سے پہلے آئے ہوئے ہیں، پہلے آ کر کے دنیا میں پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے، وہ قرب قیامت میں آئیں گے پھر دوبارہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ مسلمان مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، اور یہودی دجال کے انتظار میں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گرو کے انتظار میں، اپنے اپنے بڑے کے انتظار میں ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ یہ تینوں چیزیں آئیں گی، مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا۔ آخر میں بڑا مقابلہ ہوگا جب یہ تینوں آئیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ کے نبی کی نبوت ہی چلائیں گے، وہ اپنی نبوت نہیں قائم کریں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے اللہ کے نبی کی نبوت ہی چلتی رہے گی۔ دجال سے مقابلہ کریں گے، بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا، یہ نہیں کہ 400-500 سال ہو گئے یا 2000-400-500 سال ہو گئے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک جتنے فتنے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو خوب ڈرایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ کیوں کہا؟ اسی لیے تاکید بھی کی اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ دجال آئے گا قرب قیامت میں، وہ تمہارے ایمان کو ختم کرے گا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کرے گا، کبھی خدا بنا کر پیش کرے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کو زندہ کرے گا، قبروں سے زندہ کرے گا۔ معمولی کوئی اتنی بڑی کرامت دجال کے پاس ہوگی، وہ قبروں سے ہمارے والدین کو زندہ کرے گا، پوچھے گا بولو میں کون ہوں، وہ ہمارے ماں باپ بولیں گے ہاں یہ ہمارا خدا ہے۔ کیا بولیں گے؟ یہ ہمارا خدا ہے، ہم دجال کو بولیں گے۔ اب ہمارے ماں باپ بول رہے ہیں کہ یہ خدا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہوا تو بات ختم ہے، ہمارے امی ابا بول رہے ہیں، بولے تو ہم بھی مان لیں گے تو یہ خدا، بات ختم۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے پہلے ہی بتا دیا وہ ایسا کرے گا، اس کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ وہ جو دکھا رہا ہے وہ حقیقت میں سب جناتی جادوئی چیزیں ہیں، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ جو انسانوں کو دکھا رہا ہے وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ جنات بول رہے ہوں گے،
وہ شیاطین بول رہے ہوں گے، لیکن ہمیں نظر ہمارے ماں باپ آئے. وہ جس چیز کو جنت دکھائے گا حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جس چیز کو دوزخ دکھائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی. یہ دجال کا فتنہ ہے. اسی لیے ہر نبی نے دجال کے بارے میں بتایا کہ دجال کے فتنے سے بچو، اور سورہ کہف ہر جمعے میں پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس دجال کے فتنے سے حفاظت کرے. ہم سمجھ رہے کوئی معمولی فتنہ ہے دجال؟ نہیں، یہ ہمیں مستقل طور سے غلام بنا کر کے اتنا مجبور کر دے گا کہ ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے. ہم قیامت کی نشانیاں پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ جو دور چل رہا ہے قرب قیامت کا دور ہے، ان نشانیوں کو پڑھنا چاہیے. کوئی مہدی بن کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، کوئی نبی بن کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. جب انسان کو علم ہوتا ہے وہ ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، لوگ نبی بن کر کے آئیں گے، حالانکہ ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں. جب ہمیں پتہ ہوگا، ہمارا عقیدہ ہوگا، تو ہم سامنے والے کو بتائیں گے بس تو نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا کہ کوئی نبی نہیں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے. جب علم ہوگا تب پتہ چلے گا ہاں بھائی یہ جھوٹا انسان ہے، ورنہ جال میں پھنس جائیں گے، ایسا پھنس جائیں گے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. پھر دنیا سے کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں رخصت ہو جائے گا. پھر اپنی بات کو پھر دعوت چلائیں گے. چلو اس کے پاس وہ بڑا عجیب انسان ہے، اس کے پاس کرامتیں ہیں. وہ کرامتیں نہیں ہوتی، وہ جادوگری ہوتی، وہ مسمیرزم ہوتا ہے. دکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو آخری نبی دیا ہے. آخری نبی یہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے. یاد رکھیں، بہت بڑا فتنہ دنیا یہ چل رہے، ہمارے علاقوں میں چل رہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے. ابھی میں پرسوں دارالعلوم گیا تھا دیوبند، تو وہاں پر یہ چیزیں کہ بھائی کیسے کیسے فتنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ایسے فتنوں میں جانا پڑتا ہے، ان کو پورا علم بتا رہے ہیں کہ اس انداز سے فتنے آ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہمیں قرب قیامت کی نشانیوں کا علم نہیں ہے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے. بس ہم نے اتنا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بس سمجھ کے مسلمان ہو گئے. مسلمان تو ہو گئے، لیکن اب اس کی حفاظت بھی تو کرنا ہے. حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی بن کر کے اٹھے. ابو بکر کے زمانے میں لوگ نبی بن کر کے اٹھے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. ان کے ساتھ جنگ ہوئی، جنہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. نبی کوئی ایسی بازار کی چیزیں خرید کر کے لے آئے یا جادوگری سیکھ گئے نبی بن گئے؟ نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی، سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ اسی کو نبی بناتا ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میری ہی نبوت چلے گی، میری ہی شریعت چلے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے لیے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے، پورے نبیوں کو بھیجا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، دنیا میں تشریف لائے، ہندوستان کے علاقے میں تشریف لائے آدم علیہ السلام. حوا علیہ السلام جدہ میں اتری. اب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. اب غلطی کا کچھ کا احساس ہو رہا ہے. نبی ہیں، احساس تو ہوتا ہی ہے کہ جنت سے نکالا گیا. جنت تو ایسی چیز ہے جہاں ہر خواہش انسان کی پوری اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہر چاہت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. یہ دنیا ہے، یہاں کمانا پڑے گا، یہاں محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ چیز ہمیں ملتی ہے. وہاں تو صرف ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایسی جگہ سے آدم علیہ السلام نیچے آئے ہیں جہاں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے.
احساس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں 40 سال تک رو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ آخر میں آدم علیہ السلام نے وہی الفاظ کہے کہ اللہ میں تجھے اس کا واسطہ دے کر کے معافی چاہتا ہوں۔ کس کا؟ جو تیرے عرش پر نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، وہاں پر محمد بھی لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ۔ میں اس نبی کا واسطہ دے کر کے تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کا نام لیا، آدم علیہ السلام نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ تو نبی، اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، حضرت آمنہ کے پیٹ سے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام ہے صرف، اس وقت وہاں نام لکھا ہوا ہے عرش پر۔ اب اندازہ لگا، یہ تو انسانوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں یا دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوا ہے، اور اللہ کے نبی ابھی 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، لیکن اللہ کے نبی کا نام وہاں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا، ابھی تو آدم بھی پیدا نہیں ہوئے۔ لو جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہی سب سے پہلے نبی ہیں، اور سب سے آخری نبی بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو وہ مقام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے پہلے نبی بنایا ہے اسی کو سب سے آخری نبی بنایا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ یہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے، شکیلیت مہاراشٹر میں بہت زوروں پر ہے، بنگلور میں، دوسرے اور علاقوں میں بھی زوروں پر ہے۔ ایجوکیٹڈ لوگوں کو پکڑ رہے ہوں، جو دین سے، مسجدوں سے دور ہیں، دینی کاموں سے دور ہیں، ان لوگوں کو کیچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پورا علم ہوتا نہیں، نبوت کے بارے میں عقیدے کا پورا علم ہوتا نہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ہم بھی محمد کو کیا نبی مانتے ہیں، لیکن مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ یہ تھوڑے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نہیں، چالو ہے دروازہ ابھی۔ اس انداز سے بول کر کے اب بیچارے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں زیادہ علم ہوتا نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جادوگری، وہ ایسی دکھا دیتے ہیں، اس لیے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر ان کو سمجھاتے رہو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جادو ہو چکا ہوتا ان کے پاس۔ اس لیے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی سب سے لاسٹ نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ بنا لو، اس عقیدے کو یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ۔ اللہ کے نبی جہاں نبی ہیں، رسول ہیں، وہیں آخری رسول ہیں، یہ بتائیے، ورنہ فتنے اتنے ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اتنے فتنے ہوں گے۔ ابھی اس قسم کے فتنے چل رہے ہیں، اس لیے عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اپنے بچوں کو عقیدوں میں مضبوط کرو، قیامت کی نشانیاں بتاؤ، مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، قیامت کے بارے میں بتاؤ، دجال کے بارے میں خوب بتاؤ، پڑھ کر کے سناؤ، تاکہ ان کو علم ہو کہ دجال کیسے کیسے کرتب دکھائے گا، کیسے کیسے جادوگری کرے گا، ان کو علم ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم ٹیکنالوجی سمجھ کر کے کچھ بھی اس کو کیئر نہیں کرتے، بعض مرتبہ وہ دجالی فتنے ہوتے، اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ دجال جو اپنی کرتوت دکھائے گا اس میں ٹیکنالوجی بھی استعمال کرے گا، یہ بھی حدیث شریف، یعنی ٹیکنالوجی بھی استعمال، جہاں جادو استعمال کرے گا وہیں ٹیکنالوجی بھی یوز کرے گا۔ اس لیے آپ اس کو ترقی کا دور ہی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دجالی دور ہے، اس میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اگر ایک آدھ
ہماری نماز رہ گئی، جماعت چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، پھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدے میں کمزوری آ گئی، زندگی بھر کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ عقیدے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چلو بھائی، ہم اللہ کے نبی محمد کو بھی نبی مانتے ہیں، چلو تم کو بھی مان لیں گے، گیا ایمان، ختم، کوئی ایمان نہیں چلے گا اللہ کے یہاں۔ ایمان صرف اللہ کے نبی پر چلے گا، اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے پر چلے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے کا نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی آخری نبی نہیں مانا، دوسروں کو بھی نبی مان لیا، جو آج کل کے فتنے چل رہے ہیں، مرتد ہو گیا۔ مرتد کی سزا سر قلم کرنا ہے۔ اگر نکاح ہو چکا ہے، نکاح ٹوٹ جائے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت اپنے بچوں کو بتائیں۔ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ مہدی علیہ السلام کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ مہدی کا نام لے کر کے فتنے کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ جو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے وہ میں ہی ہوں۔ کچھ جادوگری سیکھ لیتے ہیں، کچھ کرتب دکھانے لگتے ہیں، ہم ان کے جال میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مہدی علیہ السلام کی بھی نشانیاں بتائی ہیں، ان کا نام تک بتایا اللہ کے نبی نے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، وہ میرے ہی نام پر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو، یہ قیامت کا قریب کا دور ہے، ان چیزوں کو علم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اور امت میں اس کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے، ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں آخری نبی دیے ہیں، اس لیے ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل جب 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی، اس میں سے 80 صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ہوں گی، باقی جو صفحے ہوں گی وہ میری امت کی ہوگی، یعنی میری امت بڑی امت ہو، سب سے زیادہ امتی میری امت میں ہوں گے، میری نبوت میں ہوں گے۔ حالانکہ میں آخر میں آیا ہوں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ماننے والے میرے امتی ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قبول ہے، باقی کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کتنا بھی اچھا لگتا ہو، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ایمان کی، اعمال کی، سبھی چیزوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔